حسن کے دست پاک سے، حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول، حسن کے دست پاک سے بنے خلیفہ رسول، رضائے آل مصطفیٰ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے، اور کچھ ہمارے دوسرے احباب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے ایصال ثواب کی بھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت علامہ محمد اسلم صاحب قبلہ برکاتی نے عقائد اہل سنت کا اظہار احادیث کی روشنی میں فرما رہے تھے۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، کسی صحابی کی شان میں گستاخی یہ بے ایمانی کی دلیل ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوں۔ ہر گمراہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے، اور یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ نبی پر جان و دل سے نچھاور ہوں، نبی کے جانثاروں پر نچھاور ہوں، نبی سے محبت کرنے والوں پر نچھاور ہوں، اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے کوئی علاقہ نہ رکھیں، ان سے دور رہیں، ان سے نفرت کریں۔ حضور تاج الشریعہ نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون مبارک، بال مبارک کو اپنی قبر میں وصیت کی کہ ہماری آنکھوں، ہمارے لبوں پر رکھ دیے جائیں، اور اسی شان کے ساتھ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور یہ بتاتے ہوئے گئے کہ ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں لیکن ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، بلکہ اگر کسی پر بھروسہ ہے تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، تو یقیناً ہمیں بھی کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، قرآن عظیم کی تلاوت اور فرائض و واجبات کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ روز پہلے ہم نے آپ سے کچھ گزارش کی تھی، اگر کچھ لوگ یہ کام کر چکے ہوں تو اچھی بات، اگر نہیں کیے ہوں، بھول گئے ہوں تو پھر یاد دلاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ کم سے کم اپنے محلوں میں اپنے احباب کی گنتی کر لیں کہ اہل سنت و جماعت ہمارے یہاں کتنے ہیں اور گمراہ کتنے ہیں، تاکہ کبھی آپ ان کی حاجت روائی کر سکیں جو اہل ایمان ہیں، اور ناگہانی صورت میں ان سے بچ سکیں جو بے ایمان ہیں۔
اور اس معاملے میں اپنے مدارس، مساجد، مکاتب کو اپنے گھر کا ایک فرد بنائیں. جو بھی جہاں بھی مسلک اعلی حضرت کی جس ادارے سے خدمت ہو رہی ہو، جس مسجد سے خدمت ہو رہی ہو، اس مسجد و مدرسہ مکتب کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھیں. جس طرح آپ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی ان کا بھی خیال رکھیں. آج ہم پیسے بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن صحیح خرچ کرنے کا اہتمام کریں. اگر ہماری یہ رقمیں صحیح جگہ پہنچ جائیں، صحیح جگہ خرچ ہو جائیں، تو یقیناً بڑی بابرکت. اور اگر ہم نے کسی ادارے، مسلک کی ترجمانی کرنے والے کسی مکتب کی اگر ہم نے اعانت اور مدد نہ کی، تو پھر آپ کس منہ سے کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت زندہ باد؟ بھئی زندہ باد صرف کہہ رہنے سے زندہ باد نہیں رہے گا، بلکہ آپ کو اس کی حاجتیں، ضرورتیں بھی پوری کرنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد رہے، تو کسی مکتب کو مسلک اعلی حضرت کا پابند کر کے چلائیے. پھر دیکھیے مسلک اعلی حضرت زندہ باد صرف آپ نہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوگی لگانے والوں کی. تو آپ اپنے اندر تحریک پیدا کیجیے اور دوسروں کو تحریک دیجیے. مسلک کے کام کی سخت ضرورت ہے. آج ہم کہنے کو بہت کہتے ہیں، اعلی حضرت سے محبت کرتے ہیں، حضور مفتی اعظم سے محبت کرتے ہیں، حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ ایک ایسا مکتب بھی بناتے ہیں کہ جس میں صرف مشن اعلی حضرت پر ہی کام ہو، اس کے کارکنان اسی کے پابند ہوں، اس کے پڑھنے والوں میں اسی کا عشق، انہی کی محبتیں اڈیلی جائیں؟ اگر ایسا نہیں تو اس پر توجہ دیجیے. توجہ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ زبان پر اپنے حضور اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارے نسلوں میں بھی یہ رنگ منتقل رہے، تو آپ کو اسی قسم کے مکاتب اور مدارس کا، مساجد کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا. جب ایسے قائم کریں گے اور ایسی مسجدوں پر مضبوط محنت کریں گے، تو پھر وہاں سے جو علم، جو عشق منتقل ہوگا، وہ آپ کے بچوں کے سینے تک جائے گا، اور پھر آپ کی نسلوں کی بھی زبان سے یہی ہوگا مسلک اعلی حضرت. اور اگر آپ صرف مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا لیے اور بچوں کی صحیح تربیت کا خیال نہیں کیا، تو آج جس بات کا افسوس ہم کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، کل وہ افسوس کریں گے خود اپنے بچوں کے لیے. اس لیے آپ کی کمائی آپ کے بچے ہیں، انہیں مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ کاربند رکھنے کی ہر ممکن صورت کیجیے. اور اگر ان کے اندر آپ دین اڈیل لے گئے، اولیاء اللہ کی محبت ڈال لے گئے، تو انشاءاللہ وہ کل جب بڑا ہوگا، جہاں کہیں جائے گا انہی کی خوشبو بکھیرے گا، انہی کی برکتیں بانٹے گا، تب اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر ایمان نہیں اڈیلا، انہیں اولیاء اللہ کی محبت نہیں پلائی، انہیں صحابہ کرام کی محبت نہیں بتائی، انہیں نبی سے کیسا عشق رکھنا چاہیے وہ طریقہ نہیں بتایا، تو پھر کیا ہوگا؟ کل کوئی گمراہ ان کا ایمان اچک لے گا اور وہ بھی اسی گمراہ کی بولی بولیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے
اور اپنے نسل کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ جو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کلمہ تو بظاہر بڑا آسان معلوم پڑتا ہے، لیکن معلوم ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے مولا اس کے پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ مجھ کو سکون مل جائے. تو اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ کی کثرت کیجیے. یہ وہ نور ہے جس سے آپ برکتیں پائیں گے، اور اسی لیے اس مجلس نور کا قیام ہوتا ہے. اور اس ذکر سے، اس کلمے کے تکرار سے دل سیدھا ہوتا ہے، دل کا زنگ دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے. لیکن یہ بھی دھیان دیں گے اگر اس میں مذاق کریں گے یا بے پرواہی لاپرواہی سے کریں گے تو دل ٹیڑھا بھی ہو جائے گا. جیسے اس میں اثر سیدھا کرنے کا ہے ویسے ہی اس میں اثر ٹیڑھا کرنے کا بھی. تو ہاشا، جو اندر ہے وہ بھی، جو باہر ہے وہ بھی، جو بچے ہیں وہ بھی، جو بڑے ہیں وہ بھی اپنے آپ پر قابو رکھیں کہ کبھی بھی کلمے کا ذکر کرتے وقت یا ذکر میں بیٹھتے وقت مزاح اور مذاق سے کام نہ لیں. ہنسی مذاق نہ کریں، ادھر ادھر نہ کریں، نہیں تو لینے آئے تھے ثواب اور لوٹیں گے محرومی کا داغ لے کے. تو ایسا نہ ہو. اسی لیے میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بچے ہیں، اگر وہ کبھی تیزی کبھی اڑ بیٹھ کرتے ہیں تو ان پر تنبیہ کر دیں. اسی لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے اندر نہ آئیں، کیونکہ وہ آنے وقت آ جاتے ہیں پھر نکلنا چالو کرتے ہیں. تو نہ دوسروں کو تکلیف دیں، نہ خود تکلیف میں اور حرج میں پڑیں. یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے اس مجلس کا اہتمام ہے، لیکن اس میں کچھ ترتیب کرنے والے بچے بھی اور لوگ بھی لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سبوں کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ لوگ لائن لگوانے کے لیے، کچھ لوگ آپ کو نمازوں کی جگہ بتانے کے لیے، کچھ مصافحے کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے، کچھ باٹل دم کروانے کے لیے. لیکن احباب، وہ لوگ اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو تکلیف دیں، ہاشا، بلکہ وہ لوگ اس لیے ہیں کہ آپ کو آرام پہنچے، آسانی کے ساتھ آپ کا کام ہو جائے. تو اگر وہ لوگ کچھ کہتے ہیں آپ کو تو خدا را آپ غور سے سنیے اور جہاں کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیے. دو چند منٹ دیری ہوگی لیکن آپ مسافہ بھی کر لیں گے، دم بھی کرا لیں گے. اب اگر سب لوگ ایک ساتھ ہی چاہیں کہ سب کا مسافہ بھی ہو جائے اور سب سے پہلے آپ کا دم بھی ہو جائے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. ہاں، کبھی ہوگا کہ مسجد کا فرش گندا کریں گے، پانی گرے گا. کبھی ہوگا کہ آپ مسافہ کرنے میں پہل کریں گے اور وہ بھائی جو آپ سے پہلے کھڑا تھا اس کو پیچھے کریں گے. ذرا سوچیں، نبی نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو اگر آپ اپنے لیے جلدی پسند کرتے ہو تو کیا اپنے دوسرے بھائی کے لیے دیر پسند کرو گے آپ؟ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اور وہ بھی آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں ہیں. یہ بھی تو دیکھیں آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے گھر میں ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی مسجد میں ہیں، جن سے شیطان کسی راستے میں نہیں ملتا تھا مگر راستہ کاٹ دیتا. لیکن وہ آپ کے دل میں وسوسات ڈال دیتا ہے اسی عمر فاروق مسجد میں کہ نہیں آپ مسافہ کر لو، پہلے آپ دم کرا لو، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس پر آپ برس پڑتے ہو. نہیں، یہ اچھی بات نہیں.
اپنے آپ کو اس پر ضبط کرو اور اس حدیث پر کامل عمل کرو. سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک بچے نے مجھ کو بتایا کہ ہم مسافے کے لیے سیدھا کر رہے تھے تو وہ صاحب مجھے پر برس گئے. تو یہ اچھی بات نہیں، بلکہ اچھا یہی ہے کہ آپ بالکل احترام کے ساتھ آئیں، ادب کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں. جتنی دیر رہیں گے آپ کا اتنی دیر رکنا، کھڑا رہنا، درود پاک کا پڑھنا، یہ سب کا سب لکھا جاتا ہے. اور وہ ایسی کتاب میں لکھا جاتا ہے نہ اسے آگ جلا سکے نہ پانی اسے بہا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ کا وہ وقت قیمتی جو گزر رہا ہے وہ کسی آلتو فالتو کام میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے گھر میں. سرکار فرماتے اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے اور بیٹھا رہے تو بیٹھا رہنے والا بھی بے کیے سب ثواب پاتا ہے. بے کیے بھی اگر اعتکاف کی نیت کر لیا ہے تو وہ کیے ہوئے کا ثواب پاتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ خود ذمہ داری نبھائیں، لیکن اگر کوئی آپ کو، کوئی بچہ یا کوئی بڑا آپ کو لائن میں لگنے کے لیے کہتا ہے تو یہ معیوب بات نہیں ہے، لیکن مجھ کو خود شرم لگتی ہے کہ آپ لائن لگاتے ہیں لیکن اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. ایک ساتھ میں آپ کو دم کر دوں اس کا کچھ علاج بھی نہیں. اور یہ تو ہم نے بزرگوں سے دیکھا ہے. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صاحب نے کہا کہ شیرنی ہم لے کے دے دیتے ہیں، تو حضرت علامہ نے کہا کہ لے کے دینا کمال نہیں ہے بلکہ لائن میں لگ کے لینا کمال ہے. بولے کہ لائن میں نہیں لگتا اسے دیتے ہیں. کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری نیاز نہیں بلکہ کبھی ابو بکر عمر کی ہوتی ہے، کبھی حضور غوث پاک کی نیاز ہوتی ہے. ہم غلام تو ان کے نام پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، تو کیا لائن میں لگ کے شیرنی اور تبرک نہیں لے سکتے؟ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد مقدس حاضر ہوئے تو ایک دو روز لوگوں نے پرتکلف انتظام کیا کہ لا کر حضرت یہیں آپ رہیں لا کے دے دیا جائے. کھانے کا اہتمام کر دیا. 2 روز کے بعد سب سے پہلے اٹھے اور جا کر لنگر کھانے کی لائن میں کھڑے ہو گئے. جب لائن میں کھڑے ہو گئے تو کچھ لوگوں نے دیکھا، گئے کہ حضور آپ کیوں چلے آئے، آپ رکے، ہم لوگ خود ہیں لگا دیں. ارشاد فرمایا نہیں میں تو یہیں سے لوں گا. اب لنگر کھانے کا جو بانٹ رہا تھا وہ کہنے لگا حضور ٹھیک ہے آپ آگے آ جائیے، آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی اس نے کہا کہ حضور آپ آگے آ جائیے ابھی دے دیتا ہوں آپ کو میں. ٹھیک ہے آپ یہیں سے لے لیجئے. کہا نہیں میں اپنے نمبر پر ہی لوں گا، جس کے بعد میرا نمبر ہے اسی وقت لوں گا. تو ہمارے بزرگوں کی تو یہ شان، اور کیوں نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر وہ عمل کرتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے. تو اگر کچھ کم زیادہ ہو تو معاف کریں، لیکن کوشش کریں کہ اہتمام کے ساتھ، بالکل احترام کے ساتھ، برکتوں سے تاکہ بہرور ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان. ہم لوگوں کے پاس اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ان کے پاس جا جا کے روتے ہیں، حالانکہ اگر اپنے پروردگار کے حضور روئیں تو اس سے جلد مرادیں برآئیں گی. ذرا سوچیں
اللہ نے مہربانی کا، محبت کا کچھ حصہ والدین کو اور لوگوں کو دیا، تو لوگ اتنا حسن سلوک کریں کہ آپ کے آنسو کے قطرات اگر ٹپکیں تو آپ کی ضرورت پوری کر دیں، لیکن وہ احکم الحاکمین جو ان سے بڑھ کر بلکہ اس عطا، اس جود کا جس نے مالک بنایا ہے انہیں، اگر آپ اس کی بارگاہ میں روئیں تو کیا وہ نہ پورا کرے گا؟ ضرور پورا کرے گا۔ ہمیں اپنے رب کے حضور رونا اور گڑگڑانا چاہیے۔ اسی کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم رب کے حضور آ جائیں تو بہت سارے در سے ہم کو نجات مل جائے گی۔ تو اپنے رب کو پکاریں اس امید پر کہ وہ کرم فرمائے گا۔ ہم گنہگار ہیں، سیہ کار ہیں، وہ کریم اگر معاف نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر بچہ ناکارہ ہو، وہ اپنی والدہ کے قدم پکڑ کر مچل جائے اور رونے لگ جائے اور کوئی چیز مانگے تو ماں کتنا بھی دھتکار دی ہوگی، لیکن جیسے ہی بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، ہرگز ہرگز اسے نامراد نہیں بلکہ اب اپنی ہر قیمتی شے اس کو دے کر اس کو ہنستا ہوا دیکھنا پسند کرے گی۔ تو احکم الحاکمین ہم اس کے بندے ہیں جو والدین سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ کب ہمیں کلفتوں اور دردوں میں پڑا رہنا گوارا کرے؟ اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تو وہ ضرور اپنی رحمتوں سے ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو اس کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی بے بسی اور بے کسی کو یاد کر کے اپنے رب کو پکاریں کہ مولا تو ہی ہے ہمارا حامی و ناصر، تو مدد نہ کرے گا تو کون کرے گا، تو ہماری یاوری نہ کرے گا تو کون کرے گا۔ اور یقیناً وہی ہے مرادیں بر لانے والا، وہی ہے حاجتیں پوری فرمانے والا، وہی ہے مصیبتوں کا ڈالنے والا اور وہی ہے مصیبتوں کا ٹالنے والا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مصیبتیں ٹل جائیں تو اسی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اگر ہم ادھر ادھر جائیں گے تو مصیبتیں ٹلیں گی نہیں بلکہ بڑھیں گی اور ثواب بھی گھٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے حضور ہم آئیں گے تو ثواب بھی پائیں گے اور مصیبتوں سے چھٹکارا اور نجات بھی۔ حضرت سیدی عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر ذکر پہ ہمارے دل وسوسوں سے خالی تو ہم جلوت میں رہ کے بھی خلوت میں ہیں، اور اگر دل میں وسوسات کے ہجوم ہیں تو ہم خلوت میں رہ کے بھی جلوت میں ہیں۔ یکسر اپنے دل سے وسوسات کو نکالیں، اپنی توجہ اپنے معبود کی طرف کریں۔ کم سے کم یہ تصور ادنا ضرور کریں کہ ہمارے اس بیٹھنے کو، اس کہنے کو ہمارا پروردگار مشاہدہ فرما رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، پریشانی نہیں جاتی۔ بہت دعا کرتا ہوں
بہت ذکر کی محفل میں آتا ہوں، لیکن میرے عزیز ضرور کچھ نہ کچھ کمی ہم میں ہے جس کی وجہ سے دشواریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا۔ وہ چرواہا رب کے حضور دعا کر رہا تھا اور گریہ وزاری کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس کو رونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اگر اس کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ابھی دے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اتنا کہ آسمان تک پہنچ جائے اور یہ روئے، آنسو نہیں بلکہ آنسو ختم ہو جائے، خون روئے، جب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، مولا کیوں، کیا ہوا؟ ارشاد ہوا کہ یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اس کا دل بکریوں میں لگا ہے۔ بظاہر یہ رو تو رہا ہے لیکن اس کا دل، زبان ادھر لگی ہے اور دل ادھر لگا ہے۔ تو جب تک زبان اور دل دونوں ایک نہ ہو جائیں، جب تک ہمارا قال ہماری حال مطابقت نہ کرے، ہماری حالت بھی اسی کے مطابقت کرے، جب جا کے کام بنے گا۔ اس لیے اپنے دل کو خطرات سے پاک رکھیں کہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہیں، اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جس طرح ہماری زبان سے اللہ نکل رہا ہے، اسی طرح ہمارا دل بھی اسی طرف توجہ کرے، متوجہ۔ تو انشاءاللہ